یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے اور میں آپ کے چینل سے یہاں پہ کرواتا چلوں کہ ایک بچہ سادات کے گھر میں پیدا ہوا میں کا جو ہے اسپیشلی یہ بہت حوالوں سے بہت بہتر وہ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں ایون کہ میں تو میل اور فیمیل کے حساب سے اس کے کاروبار اس کی ازدواجی زندگی اولاد والا سیکشن یہ چیزیں بھی السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زوار رضا جاوا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، اسپرچول کنسلٹنٹ ہیں، اور اگر ہم جیم سٹون کی بات کریں تو اس کے بھی ماہر ہیں۔ ہم اس پہ ویڈیو کریں گے جیم سٹون کے اوپر بھی، سر سے پوچھیں گے کہ کون سا زوڈیک کے اوپر کون سا جیم سٹون پہننا ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ویڈیو آئے گی، ریسرچ کے بعد میں ان سے ڈسکس کروں گا مزید۔ اور ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ناموں کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں اپنا زوڈیک تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنا زوڈیک بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ جی ہمارا زوڈیک کیا ہے، ہمیں پلیس آف برتھ نہیں پتہ یا ٹائم آف برتھ نہیں پتہ، یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن پھر بھی وہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں اسٹرالوجیکل۔ لیکن ناموں کے حوالے سے کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں؟ کچھ نام جو ہیں وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو ساری زندگی محنت بھی کرتے رہے لیکن ان کو وہ فائدہ نہیں ملتا۔ تو شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ناموں پہ ان کی ریسرچ کیا ہے اور یہ لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فلک سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور بہت سے لوگ جو ہیں سبسکرائبرز ہمارے بڑے مطلب کہ امپریسڈ ہیں آپ کے نالج سے اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بہت اچھی ریسرچ مطلب آپ کی ملتی ہے۔ تو سر، ناموں کے حوالے سے آج کا ٹاپک چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا ڈسکس کریں کہ نام کس وقت رکھنا چاہیے، کہ اس پہ بھی ٹائم ہوتا ہے کوئی نام رکھنے کا؟ بالکل ہوتا ہے۔ بیسکلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کا بیبی جو ہے وہ تولد ہو تو اس کی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور اسپیشلی ٹائم آف برتھ ضرور نوٹ کریں۔ اس سے اس کا جو ہے نا رائزنگ سائن پتہ چلتا ہے، جس کو کہ ہم اسینڈنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے جو مشرق میں ہیں، ہمارے جو انڈین بھائی ہیں یا جتنے بھی انڈین اسٹرالوجی فالو کرنے والے ہیں، وہ اس کو لگن کہتے ہیں۔ لگن۔ اور سب سے جو اہم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی ویسٹرن ہو چاہے وہ ایسٹرن سسٹم ہو اسٹرالوجی کا، لگن یا جس کو اسینڈنٹ کہتے ہیں ہم لوگ، وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے ٹائم آف برتھ اور پھر اس کے اکارڈنگ کسی اچھے منجم کو رابطہ کریں جو کہ سیارگان کی اچھی پوزیشن کو جو ہے وہ سمجھتا ہو، اس کو کہیں کہ اس کے لیے کیپٹل ورڈ اور ڈیجٹ دونوں چیزیں اس کو تجویز کر کے دے۔ سر کیسے، مطلب کہ ایک عام بندے کو تو نہیں پتا کہ ٹائم کا تو ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے بھی جو نام رکھ چکے ہیں لیکن ان کو اب نہیں پتا ٹائم آف برتھ، ان کے کئیوں کے پیرنٹس نہیں ہے، کسی وجہ سے رپورٹ مس ہو گئی ہے، لیکن وہ کیا کریں؟ دیکھیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو لیک آف کانفیڈنس ہے یا کاروباری معاملات ہیں کچھ اور ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا جو نام کا پہلا حرف ہے وہ کس سیارے سے متعلق ہے۔ جیسے فے ہے تو وہ سیجیٹیریس سے۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو مشتری سے متعلقہ جو ہے وہ وظائف کرے، مشتری سے متعلقہ نگینہ پہنے، مشتری سے متعلقہ صدقات دے۔ یہ تین کام کر کے وہ اپنا جو رائزنگ ہے، جو اس کا رولنگ پلانٹ بن جاتا ہے نام کے حساب سے، اس کو سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کا اپنا سیارہ سٹرونگ ہوگا تو آپ کی بات میں، آپ کے کام میں، آپ کی فتوحات میں، آپ کی کامیابیوں میں واضح فرق جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ اچھا، مطلب اتنا فرق؟ اب میرا نام فلک شیخ ہے، آپ کا نام شیخ زوار ہے، تو زوار شیخ کیوں نہیں ہے؟ کیا اس سے امپیکٹ اسٹرالوجیکل آپ نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کاسٹ ساتھ لگانے سے یا کاسٹ پہلے لگانے سے ٹھیک ہے وہ کرنا ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست ہیں شیخ وحید صاحب، اب وہ شیخ تو ہیں، بائی برتھ ہیں، وہ ان کا نام نہیں ہے، نام ان کا وحید ہے۔ یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے اور میں آپ کے چینل سے یہاں پہ کرواتا چلوں کہ ایک بچہ سادات کے گھر میں پیدا ہوا تو سید تو اس کے ساتھ لکھا ہی جانا ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ نکلے، تو اس کا مطلب سارے ایک ہی زوڈیک سائن میں چلے گئے؟ نہیں، نام کا کیپٹل ورڈ ایک الگ چیز ہے، آپ کی کاسٹ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے لکھا ہوا فلک شیخ، آپ اگر شیخ نہ بھی لکھیں گے تو فلک تو آپ رہیں گے۔ آپ کو پکارا شیخ سے نہیں جاتا، فلک سے جاتا ہے۔ فلک سے جاتا ہے۔ اچھا، مجھے کچھ لوگ، میرے نام کے بھی 2 پارٹس ہیں، کچھ لوگ مجھے زوار کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ مجھے رضا کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کے امپیکٹ آئیں گے۔ شیخ زوار رضا جاوا لوگ کہتے ہیں چونکہ ہم نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اپنی کاسٹ ایک لکھی ہے، لیکن اس کے نام کے اوپر امپیکٹ نہیں آئیں گے۔ اچھا،
ٹھیک ہے. यहाँ पे एक चीज़ और, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने कुछ नाम जो है वो बरकत के लिए नाम साथ में लगाए हुए हैं, जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली. अच्छा, फिर इसी तरह जो है ना वो एक कर लेते हैं कि अच्छा उनको पूछा जाए, कई लोग उनको कहते हैं कि जी नहीं आपका नाम जो है वो अब्दुल्ला है, मोहम्मद तो आपने सिर्फ बरकत के लिए लगाया. नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं है. जफर का एक कुलिया उसका नाम कैसा है? मोहम्मद. हाँ, अब अगर देखें कि वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, तो शेख के आदाद नहीं लिए जाएंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए जाएंगे. तो लियो और एरीज हो गया वो. देखें ये भी बड़ी मजे की बात है. अगर डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म है तो आपको देखना ही डेट ऑफ बर्थ से चाहिए. अच्छा ठीक है. अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो नाम से देखें, अदरवाइज ना देखें. ओके. मिसाल के तौर पे मेरा नाम जफार है, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी पता है, तो मैं खुद को स्कॉर्पियो में नहीं देखता, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखता हूँ. अच्छा अच्छा. यहाँ पे इसकी वजह क्या है उसकी तोजी भी मैं आपको देता हूँ. ऐसा नहीं कि नाम के इम्पैक्ट नहीं होते, नाम के बहुत इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन नाम एक मिसाल है कि हम एक देखते हैं कि एक बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, या उसको पढ़ाई में या किसी मामले में उसको प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल्स आ रही है, बच्चा जिद्दी है, और इस तरह की बहुत सारे केसेस हमारे पास जो है वो आते हैं. हम उसका नाम चेंज कर देते हैं. हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं या बीमार हो रहा है, अगर कुछ भी जैसे भी आप समझ, हम ये करते हैं, हम उसका जायचा पैदाइश देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि उसके जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है. कहीं हमने किसी ऐसे सैयारे के तहत उसका नाम तो नहीं रख दिया कि जो कि कमज़ोर हो उसके जायचे में, उसके लिए प्रॉब्लम का. मिसाल के तौर पे आपका नाम फलक है, तो फलक जो है वो चूंकि फे मुश्तरी से रिलेटेड है, अगर आपका मुश्तरी जो वो डबलेटेड हो या जद्दी में हो, इस तरह से अगर मनफी पोजीशन में हो, ठीक है, या जैसे हबूत में है जब जद्दी में, तो फिर अगर आपका नाम अगर हमने फे से रख दिया तो फिर वो आपकी पर्सनालिटी को डाउन कर देगा. तो हम ये देखते हैं कि इसकी पर्सनालिटी डाउन की हो रही है, उसको वहां से निकलते हैं. यही काम हम करते हैं जब हम किसी का बर्थ चार्ट से उसके लिए नाम सजेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को इस नाम की तरफ लेके जाओ, तो वो हम यही कर रहे होते हैं. इवन कि मैं तो मेल और फीमेल के हिसाब से उसके कारोबार, उसकी ज़वाजी ज़िंदगी, औलाद वाला सेक्शन, ये चीज़ें भी साथ साथ देख के फिर सजेस्ट करता हूँ कि इसको इस नाम की तरफ जो है वो आप ले जाएं. ज़बरदस्त. हमने ज़ोडिक से रिलेटेड तो मई के हवाले से टॉपिक किया, लोगों को बड़ा पसंद भी आया. जो लोग नए देख रहे हैं वो प्रीवियस फलक शेख पे जाए. मई के हवाले से ज़ोडिक पे बताया. सर नामों का आपने बताया, नई चीज़ बड़ी अच्छा आपने बताया, क्लियर कर दिया लोगों को कि अगर डेट ऑफ बर्थ पता है आपको तो फिर आपको नामों पे ना जाएं, फिर आप डेट ऑफ बर्थ से देखें. 100% तो अब नामों के हवाले से अगर हम देखें मई का महीना. अच्छा नहीं, उसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही. जी जी आप मैं बड़ी माजरत, मैंने आपकी बात काट दी. प्लीज प्लीज. मिसाल मैं दे रहा था कि एक मिसाल है, आपका अगर रूलिंग प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है और हमने उसके अंदर कर दिया, अब आप अपना नाम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते. डेट प्लेस टाइम के मुताबिक जो आपका बर्थ चार्ट है वो चेंज नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. तो फिर मोर देन ऑथेंटिक और जो उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के होंगे. इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ को अहमियत जो है वो ज़्यादा देता हूँ. ठीक है. नाम से सिर्फ वो लोग देखें जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो वो नाम से अपना वो अपने नाम से देख लें, उनके लिए ठीक है. लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है तो फिर अपने नाम को मत देखें. ठीक है. अच्छा सर, अब मई का महीना आ रहा है, आगे कुछ डेट्स हैं, फिर आपने कुछ टॉपिक अपने पे भी किए थे यूरेनस जुपिटर के हवाले से, तो क्या देखते हैं कौन से नाम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मई में इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं? कोई इस पे अगर हम बात करें जी, मैंने काफी नाम हमें लोग देख, मैंने बताया था जी कि अलिफ लाम ऐन और ये सबसे ज्यादा कामयाब ये लोग रहेंगे. अच्छा. इसके बाद काफ और काफ वाले, यानी काफ डंडी वाला हो या नुक्ते वाला हो, ये लोग भी बहुत कामयाब रहेंगे. ठीक है सर. उसके बाद हे वाले लोग बहुत कामयाब रहेंगे. हे जी कैंसरियन के हे, चाहे वो हलवे वाली हो चाहे वो हाथी वाली हो, ये वो लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता. ठीक है. हाँ. उसके बाद लियो से मुतलका जो लोग हैं, यानी सॉरी फिर मैं भी गलत बोल गया, मीम वाले जो हैं, और जो ते वाले लोग हैं, सॉरी टे आता है इसमें, मीम के लोग समझ लें. मीम के जो है वो नाम जिनका शो होता है वो बड़े ही ये तारीख में आएगा इसमें नहीं वो तोए में आता है. ठीक है, तोए में. हाँ. अच्छा, ये भी गलती मैंने तस्हीह की थी कि भाई नाम अगर आपका
اردو میں ہے تو اردو کے حروف دیکھیں, آپ انگلش میں آپ کا نام جو ہے وہ نہیں رکھا گیا. اچھا, اس کے علاوہ فے آپ کے لیے بڑا اچھا ہے, فے کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے. پھر جیم خے گاف کے لوگوں کے لیے بھی یہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. پھر دال اور چیک والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ مئی کا جو ہے اسپیشلی یہ بہت حوالوں سے بہت بہتر جو ہے وہ انشاءاللہ رہے گا. ٹھیک ہے سر, کچھ رشتوں کے حوالے سے میل فیمیلز پریشان ہیں, اکثر پوچھتے ہیں, تو کن کے مطلب ٹائم ایسا بن رہا ہے, ذرا پلیز اس پہ تھوڑا سا لوگ اب آپ نے ٹاپک سے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. پھر بھی ناموں کے حوالے سے, اچھا ناموں کے حوالے سے اگر آپ کہیں نا تو اگر پرپوزل طے کرنے کی بات ہو تو پھر وہی الف لام عین یہ ان کے لیے ان کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. رے تے توئیں والوں کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے. کاف والے لوگوں کے منگنی وغیرہ طے پانے کے امکانات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس حوالے سے شادی بیاہ کے حوالے سے جو ہے بینیفٹس مل سکتے ہیں. بینیفٹس مل سکتے ہیں. بڑا زبردست یہاں پہ بڑا ایک نالج سٹارٹ ہو گیا. بلکہ ناموں کے حوالے سے بھی سر میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک ٹاپک کیا جائے آگے بھی فیوچر میں بھی, تاکہ لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکے آپ کے نالج سے. جی ضرور, جو کچھ پتہ ہے وہ ضرور انشاءاللہ بتائیں گے. ضرور سر, بالکل انشاءاللہ بتائیں اور گے. سر کی ماشاءاللہ آپ ناظرین ریسرچ بھی دیکھتے ہیں. باقی شیخ زوار رضا جاوا صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کریں. اس پر بھی بہت زبردست انفارمیشن اور انفارمیٹیو ٹاپکس ان کے ہوتے ہیں اسٹرولوجیکل وے آف پوائنٹس پہ. اور دوسرا نمبر اسکرین پہ جو چل رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اینی ٹائم آپ رابطہ کریں اس کے اوپر, اور جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو شیخ صاحب ہیلپ بھی کریں گے, آپ کو بتائیں گے بھی کہ کیا معاملات ہیں. 60 تو نہیں ہے, کوئی نام کے اثرات ہیں یا کوئی زوڈیک پرابلم ہے, کوئی روحانیت کا مسئلہ ہے. یہ بھی آپ نے ابھی جو بات کی کہ ایک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہماری 60 تو نہیں, تو میں اسی ویڈیو میں جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ 3 زوڈک سائن والوں کے ہیں, اور یا آپ جن کو زوڈک سائن نہیں پتا, زوڈک سائن سے دیکھنا چاہیں تو جو ہے وہ ایکویریس, اسپائسز اور ایریز والوں کی 60 چل رہی ہے. ابھی چل رہی ہے ابھی بھی کرنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اگر ہم نام کے حوالے سے دیکھیں تو سین شین سواد سے, دال والے, چے والے, اور الف لام عین, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہ 60 جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. سر اس میں کیا نقصانات ہوتے ہیں جب یہ چل رہی ہے؟ اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے فلک, یہ تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ میں نے اس کے اوپر 3 ویڈیوز کی ہیں, میرے چینل پہ موجود مطلب مین کچھ اگر پوائنٹس دیکھیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیٹرن آپ کے کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ آ رہا, اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آتا ہے. اگر کسی کے 12ویں گھر میں ہے, جیسے ایریز والوں کے 12ویں کے گھر میں ہے, اس کے امپیکٹ اور ہیں. کسی کے پائسز والوں کے فرسٹ ہاؤس میں اس کے امپیکٹ اور ہیں. ایکویریس والوں کے دوسرے گھر میں اس کے امپیکٹ اور ہیں. مثال کے طور پہ 12ویں گھر میں آتا ہے تو ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ بنتے ہیں. فارن میں کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو واپس آنا پڑ جاتا ہے. آپ کی اینیمیز بہت زیادہ بوائلڈ ہو جاتی ہیں, آپ سلو ہو جاتے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ لاسز ہوتے ہیں, رابریز ہوتی ہیں, یہ سب کچھ فرسٹ ہاؤس میں آ جائے. عزت وقار میں کمی کا باعث پتہ, بلیم لگ جاتے ہیں, انکوائریز بندے کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, بہت سارے معاملات. پھر اس کی تیسری نظر جو ہے وہ عزیز و اقارب کے ساتھ اور آپ کے شادی ازواجی معاملات کو جب ڈسٹرب کرتی ہے. دوسرے گھر میں آتا ہے تو فائنینشیل جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ یہ ٹائٹ کرتا ہے. وہ تو خیر 12 میں بیٹھا بھی ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے. یہیں سے یہ سب کچھ جو چل رہا تھا. پھر وراثتی معاملات آپ کے جو ہے وہ چل جاتے ہیں, علیحدگی کی طرف جو ہے وہ معاملات چلے جاتے ہیں. یہ بہت کچھ 60 میں ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اس کے اوپر 3 ویڈیوز کی ہیں, اور اس میں سے ایک ویڈیو میں میں نے تمام تینوں جو فیزز ہیں اس کے لیے میں نے الگ الگ جو ہے وہ بتایا. بلکہ سر ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. 12ویں گھر میں ہوگا کیا ہوگا, پہلے گھر میں ہوگا کیا ہوگا. چونکہ یہ 60 7.5 سال کا مخفف ہے. 60 اور 70 2.5 سال اس نے ایک پورشن میں رہنا ہے. جب بھی کسی کے 12ویں پورشن میں آتا ہے, چاہے وہ نام سے, آپ اگر جن کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا وہ نام سے دیکھیں گے, ان کے 12ویں میں آئے گا تو 60 شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ پہلے میں جائے گا, اس کے الگ امپیکٹ ہوں گے, اس کے دوسرے سے جائے گا تو الگ امپیکٹ ہوں گے, تیسرے گھر میں جائے گا تو 60 جو ہے وہ ختم ہونی ہے. اور 2.5 سال کے چونکہ 3 ہے اس لیے اس کو 60 کہتے ہیں. زبردست سر, آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیا. آئی تھنک بہت سے لوگوں کی اس میں ہیلپ بھی ہوئی ہوگی اور ان کو جاننے کا موقع بھی ملا ہوگا. تو ناظرین آپ بے فکر رہیں, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید جو ٹاپک چل رہے ہوں گے. ابھی تو مئی کے حوالے سے ہم نے پوچھا, کچھ ناموں کی بھی چیزیں انہوں نے بتائی ہمیں, اور بلکہ ایک کوسچن رہ گیا سر نک نیم کے حوالے سے, جو پپو, شیدہ, میدا اس طرح نام رکھ دیتے ہیں الٹے سیدھے پکارنے کے لیے, کیا اس کا بھی امپیکٹ زندگی میں پڑتا ہے؟ یہ کوسچن تھا, مس ہو گیا. بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. اور یہ بہت بڑی
بڑی غلطی کرتے ہیں ہم اگر اپنے کسی بچے کسی بہن بھائی کا ہم نام نک نیم رکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ فلک سے فے سیجیٹیریس میں آ گیا. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ نام رکھ دیتے ہیں چاند, جیسے آپ ماشاءاللہ چاند جیسا چہرہ ہے چاند, تو لوگ یا والدہ بچپن میں چاند نام رکھ دیں. اب چھ سے جو ہے وہ امپیکٹ آگے بجھوت کے وہ سار ستی والے بھی پڑھ, وہ آٹومیٹکلی سار ستی میں لگ گیا. فے سے تو نکل گیا, چاند سے پھنس گیا. ٹھیک ہے, پھر جیسے جیسے نام مستعمل ہوتا جائے گا اس کے امپیکٹ آتے چلے جائیں گے. میرے والد صاحب بہت سخت اس چیز کے خلاف تھے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی ایک جو ہے وہ نام الگ سے رکھیں. وہ کہتے تھے جو سیدھا نام ہے وہی رکھیں اور اسی سے پکاریں. بلکہ سر ایک مووی بھی تھی اس میں جب وہ کہتا ہے کہ ڈبلیو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے نا, کہتا نام تک تو پتہ لگ ہی جائے گا, ویل گوپال ایڑ ویل گوپال ایڑ کہتا ہے اٹس مائی نک نیم. تو وہ آپ نے شاید دیکھی ہو ہنگامہ مووی, وہ بڑی لوگ سمجھ گئے, اتفاق سے میری نظر سے نہیں گزری. اگر وہ گزری ہو نا تو آپ یہاں پہ بہت بڑا لافٹر ہونا تھا. وہ بہت زبردست اور فنی مووی ہے. تو اس نام والے کو تو ہر طرح کا زوڈی, اگر اسٹرالوجی کو دیکھے وہ تو اس کو تو ہر طرح کی پرابلم میں وہ شکار رہے. تو ناظرین ٹاپک کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیں. آپ نے دیکھا شیخ زوار رضا جاوا صاحب کا نالج کہ کمال کا ان کی ریسرچ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک انسان جب اپنے علم سے بتا رہا ہوتا ہے تو ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہے. باقی آپ لوگ اگر اپنے معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کمنٹس میں, جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے وہاں رابطہ کریں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کو جاوا صاحب خود آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اس میں. تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر, تھینک یو.